واقعی آج آپ کا انداز لگ رہا ہے کہ آپ جارحانہ انداز میں بیٹھے ہیں، اور میں بھی سوچ رہا ہوں تھوڑا سیدھا ہو کے بیٹھ جاؤں میں نے کہا مفتی صاحب تاکہ سے اچھے سوالات بہت زیادہ ہوئے ہیں، میٹھے میٹھے ہاں کچھ نہیں طنز سوالات ہو جائیں۔ بالکل، انسان جب اس طرح کے عمومی پلیٹ فارم پہ آتا ہے تو اس کو طلز سوالات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اتنی بات تو ایک عام آدمی کو بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے، ایک بچہ بھی ہو اس کے سامنے ایک بڑے بھائی کی پٹائی ہو رہی ہو مثال کے طور پہ آگ سے کھیلنے کے اوپر، تو بچے کو یہ بات دیکھ کر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بڑے بھائی کی آگ سے کھیلنے پر پٹائی ہو رہی ہے، اس کا مطلب اگر میں کھیلوں گا تو میری بھی پٹائی ہوگی۔ لیکن کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ہم اس سے مسائل کو بھی اخذ کر سکتے ہیں آسانی سے، ہم اس سے قرآن سے استنباط بھی کر سکتے ہیں بہت آسانی سے، ہم قرآن سے اجتہاد کر کے اپنی منمانی رائے بھی قائم کر سکتے ہیں آسانی سے، ایسا قرآن نے نہ کہیں کہا اور نہ ہی ایسا آسان ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کو جب سکھایا گیا قرآن تو ایک نبی معلم کے ذریعے سے سکھایا گیا، یہ نہیں کیا گیا کہ کعبہ کے اوپر قرآن کو لٹکا دیا گیا کہ بھائی ہر بندہ آئے، تم تو عربی پڑھتے ہو سمجھتے ہو، تم خود اڑا کے پڑھ لو اور اسی سے جو ہے وہ نماز اور دیگر احکامات تم نکال لو، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو قرآن سکھایا گیا۔ غامدی صاحب کے ترجمے کو منع کرتے ہیں، مودودی صاحب کے ترجمے کو منع کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب کو پڑھو، تو کیا وہ دونوں گمراہ ہیں؟ ان کا ترجمہ جو ہے بالکل اتھینٹک ہے؟ خیر القرون کے اندر بھی اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے جو ہے قرآن کی احکامات جو ہے ان کو پہلے سمجھا، قرآن کے حفظ پہ اتنی توجہ نہیں دی، ان کے احکامات پہ توجہ دی، معنی پر۔ لیکن آج کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا 3 سال بچے کو صرف حفظ کرواتے ہیں، لیکن قرآن کی جو معنی ہے اس پہ تو زیادہ فوکس نہیں کرواتے ہیں۔ درس نظامی کے فاضل سے ہی اگر کوئی علم حاصل کیا جائے ہم اسی کو معتبر سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دین کو نہیں جانتا کیا؟ تو جمعہ والے دن ممبر پر صرف مولوی کیوں بیٹھتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک اس کی ذمہ داریاں بہت ساری ہیں۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرا وہاں نہیں بیٹھ سکتا، تبلیغی حضرات بھی وہاں پر ہوتے ہیں، وہ بھی بیٹھتے ہیں، لیکن وہاں پر اس کی ذمہ داریاں اور بھی بہت ساری ہیں۔ اس کی ذمہ داریوں کے اندر میں نے کہا نصیحت کے ساتھ ساتھ دوسری ایک بڑی ذمہ داری ہے مسائل شرعیہ سے آگاہ کرنا۔ صحیح۔ یہ کام ہر ایک کے بس کا نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، علی مرزا انجینئر، اہل دین ان سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ان میں خرابی کیا ہے آخر؟ حالانکہ وہ بھی تو دین کی بات کرتے ہیں۔ انجینئر مرزا کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں انجینئر مرزا کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سب سے بڑا اس کے اندر یہ ہے، مسئلہ یا مسائل ہے؟ مسائل ہیں۔ اچھا، انجینئر مرزا کے اندر تو مسائل، صحیح۔ سب سے بڑا مسئلہ اس کا تو یہ ہے کہ وہ بیسکس سے واقف نہیں ہے۔